ترک بادشاہوں کو اسلام سے خصوصی محبت تھی۔ یہ محبت عقیدت کی جھیل میں جنم لیتی تھی اور تصوف کے پالنے میں پلتی تھی، اور یہ لوگ جب جوان ہوتے تھے تو یہ زندگی کے ہر لمحے کو اس محبت کی تصویر میں سمونے میں لگ جاتے تھے۔ سلطان محمد ثانی استنبول کا فاتح تھا۔ سلطان نے 21 سال کی عمر میں استنبول جیسا ناقابل تسخیر شہر فتح کر کے تاریخ کو حیران کر دیا۔ نوجوان سلطان نے دنیا کی عسکری تاریخ میں پہلی بار بحری جہاز پہاڑ پر چڑھا دیے اور پہاڑ سے سرکا کر دوبارہ سمندر میں اتار دیے۔ یہ 1453 کے شروع میں استنبول پہنچا تو استنبول کے شہریوں نے حسب معمول گولڈن ہارن کے دہانے پر آئینی زنجیر چڑھا دی اور باسفورس میں مسالہ ڈال کر سمندر کو آگ لگا دی۔ سلطان کے ساتھ 80,000 فوجی تھے۔ سلطان نے فوجیوں کو حکم دیا کہ یہ استنبول کے ایشیائی سالوں پر اتریں، پہاڑوں پر چڑھیں، جنگل کاٹیں، پہاڑ کی ڈھلوانوں پر تختے لگائیں اور ان ڈھلوانوں پر جانوروں کی چربی ملیں، اور جب یہ کام مکمل ہو جائے تو واپس آ کر سلطان کو اطلاع دیں۔ استنبول 7 پہاڑیوں پر پھیلا ہوا شہر ہے۔ یہ شہر 1453 تک صرف یورپی سائڈ کی پہاڑیوں تک محدود تھا، جبکہ ایشیائی پہاڑیوں نے اس وقت گہرے جنگلوں کا لباس پہن رکھا تھا۔ سلطان کے حکم پر جنگل کاٹا گیا، درختوں کے تنے کاٹ کر تختے بنائے گئے۔ یہ تختے پہاڑ کی چوٹی تک نصب کر دیے گئے۔ سلطان نے مشاہدہ کیا اور یہ تختے اب پہاڑ کی دوسری طرف گولڈن ہارن تک لگانے کا حکم دے دیا۔ اس حکم کی تعمیل بھی ہوئی۔ سلطان نے تختوں پر جانوروں کی چربی لگوائی اور اس کے بعد حکم دیا بحری جہازوں کو پہاڑ تک لایا جائے، پھر انہیں رسوں سے باندھ کر کھینچا جائے، پہاڑ کی چوٹی تک لایا جائے اور بعد ازاں انہیں رسوں کے ساتھ باندھ کر پہاڑ کی دوسری سمت سمندر میں اتار دیا جائے، اور یہ کام صرف 1 رات میں مکمل ہونا چاہیے۔ سلطان کے اس عجیب و غریب حکم کی تعمیل بھی ہوئی۔ قسطنطنیہ کے شہری مزے سے سو رہے تھے اور ترک فوج اپنے جہاز پہاڑ پر چڑھا کر گولڈن ہارن میں اتارتی رہی۔ اگلی صبح قسطنطنیہ کے عوام کی آنکھ کھلی تو وہ گولڈن ہارن میں ترکوں کے جہاز دے کر حیران رہ گئے۔ یہ عزم کی جادوگری تھی، اور یہ جادوگری نہ صرف استنبول کی فتح کا باعث بنی بلکہ اس نے اسلامی سلطنت استریا کی دیواروں تک پھیلا دی۔ ترکی حکومت نے استنبول میں توپ کاپی پینوراما کے نام سے ایک 3D تھیٹر تعمیر کروایا۔ یہ گنبد نما عمارت ہے جس کے عین درمیان میں دائرے کی شکل کا ایک وسیع ٹیرس ہے۔ اس ٹیرس کے چاروں اطراف گنبد کی طرح گولائی میں سینما سکرین ہے، اور اس سکرین پر سلطان فاتح کے حملے کی منجمد فلم چلتی ہے۔ یہ آواز، تصویر اور رنگوں کا ایسا خوبصورت جال ہے جو آپ کو ٹیرس پر چڑھتے ہی اس عظیم جنگ کا حصہ بنا دیتا ہے۔ آپ کے سامنے گولے پھٹتے ہیں، لوگ فصیلوں سے گرتے ہیں۔ سلطان فاتح استنبول کے قلعے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ قلعے کے سپاہی قلعہ بچانے کے لیے جانیں دیتے ہیں۔ قلعے کی دیوار ٹوٹتی ہے۔ آپ ٹوٹی ہوئی دیواروں کے پیچھے 1453 کا استنبول دیکھتے ہیں، اور آپ کے کانوں میں سلطان فاتح کے جنگی بینڈ کی مسلسل آوازیں آتی ہیں۔ یہ زمین سے لے کر آسمان تک ایک وسیع 3D عسکری پینٹنگ ہے، اور روشنی اور آواز کی وجہ سے آپ ایک سیکنڈ میں اس پینٹنگ کا حصہ بن جاتے ہیں۔ میں نے اس نوعیت کا پینوراما دوسری بار دیکھا۔ مجھے پہلا تجربہ بیلجیم کے شہر واٹرلو میں ہوا تھا۔ بیلجیم کی وزارت سیاحت نے واٹرلو کے تاریخی میدان میں واٹرلو جنگ کا 3D پینوراما تھیٹر بنا رکھا ہے۔ میں یہ تھیٹر اور اس تھیٹر میں نپولین کی جنگ کا آخری حصہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ لیکن توپ کاپی پینوراما واٹرلو کے پینوراما سینٹر سے زیادہ اچھا اور ایڈوانس ہے، اور آپ اگر استنبول میں اس کی وزٹ نہیں کرتے تو آپ کی سیر مکمل نہیں ہوتی۔ میں واپس سلطان فاتح کی طرف آتا ہوں۔ سلطان فاتح نے استنبول کی فتح کے بعد شہر میں 40 عظیم مساجد بنوائیں۔ اس نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کے ساتھ سلطان ایوب کے نام سے انتہائی خوبصورت مسجد بنوائی۔ سلطان فاتح کی کامیابی سے قبل آیا صوفیہ استنبول شہر کی خوبصورت ترین عمارت تھی۔ یہ یورپ کا عظیم ترین چرچ تھا۔ یہ تعمیراتی معیار، خوبصورتی اور شکوہ میں ویٹیکن سٹی کے سینٹ پیٹرز چرچ کے برابر تھا۔ سلطان فاتح نے اس عمارت کو بھی استنبول کی فتح کی طرح چیلنج بنا لیا۔ چنانچہ اس نے استنبول میں آیا صوفیہ کی طرز پر مساجد بنوانا شروع کر دیں۔ یہ مساجد آیا صوفیہ کی طرح زمین سے 10-12 میٹر بلند چبوتروں پر بنائی گئیں۔
ان کے مینار آیا صوفیہ کی طرح نوکیلے اور بلند تھے۔ ان کے گنبد بھی آیا صوفیہ کی طرح وسیع اور حیران کن تک اونچے تھے، اور ان کے اندر بھی آیا صوفیہ کی طرح رنگین شیشے لگے تھے، اور انتہائی بلندی پر اندر کی طرف گیلریاں بھی تھیں۔ یہ آیا صوفیہ کی طرح پرشکوہ مگر محبت اور عقیدت میں گندی ہوئی عمارتیں ہیں۔ سلطان فاتح نے شہر کے وسط میں اپنے نام سے بھی ایک مسجد تعمیر کروائی۔ یہ مسجد 1463 میں شروع ہوئی اور 1470 میں مکمل ہوئی۔ یہ مسجد سلطان فاتح مسجد کہلاتی ہے۔ سلطان فاتح کا مزار بھی اسی مسجد کے پہلو میں ہے۔ سلطان کے مزار کے ساتھ اس کے خاندان اور دوستوں کا چھوٹا سا صاف ستھرا قبرستان بھی ہے۔ یہ مسجد تعمیراتی شاہکار ہے۔ یہ آپ کو شہر کے 2/4 حصے سے دکھائی دیتی ہے، اور آپ کی نظر جو ہی اس کے نیلے گنبد اور سلیٹی میناروں پر پڑتی ہے، یہ مسجد آپ کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، اور آپ جو ہی اس مسجد کی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں، آپ مسجد سلطان فاتح کے شکوہ میں گم ہو جاتے ہیں۔ یہ مسجد عقیدت اور محبت کی عظیم تحریر ہے، جسے سلطان فاتح 49 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے استنبول کی سنہری زمین پر لکھ کیا تھا۔ یہ مسجد ایک روایت بھی ہے، اور سلطان فاتح کے بعد آنے والے زیادہ تر ترک حکمرانوں نے اس روایت پر عمل کیا۔ یہ اپنی زندگی میں اپنے مزار کی جگہ منتخب کرتے تھے، اس جگہ کے ساتھ سلطان فاتح جیسی مسجد بنواتے تھے، فوت ہوتے تھے اور اس مسجد کے پہلو میں دفن ہو جاتے تھے۔ ان مساجد کے صدقے ان کے مزار آج تک قائم ہیں، اور لوگ 300-400 سال بعد بھی ان کی مزارات پر فاتحہ پڑھ رہے ہیں۔ سلطانوں کے بعد شاہی خاندانوں نے بھی اپنی اپنی استطاعت کے مطابق استنبول میں مساجد تعمیر کروائیں۔ یہ مساجد بھی آیا صوفیہ اور مسجد سلطان فاتح کی طرز پر تعمیر ہوئیں، اور یہ بھی دیکھنے کے لائق ہیں۔ سلطان فاتح اور سلطان ایوب کے بعد سلیمانیہ مسجد، یہ مسجد مشہور ترک بادشاہ سلیمان دی گریٹ نے بنوائی تھی۔ سلطان سلیمان کا مزار بھی سلطان فاتح کی طرح مسجد کے پہلو میں ہے، اور شہزادی مسجد زیارت کے لائق ہے۔ میں دنیا جہاں میں پھرا ہوں، اور میں نے دنیا کی درجنوں بڑی مسجدیں دیکھی ہیں، لیکن استنبول کی مساجد کا کوئی مقابلہ نہیں، کیونکہ ترک سلطان صرف مسجد نہیں بنواتے رہے، بلکہ یہ مسجدوں کی شکل میں اسلام سے اپنی محبت زمین پر رقم کرتے رہے۔ استنبول کی شامیں بھی دلچسپ تجربہ ہے۔ میں مغرب سے ذرا پہلے کمرے سے نکل جاتا تھا، اور کبھی سلطان احمد کے قدیم علاقے میں بلو ماسک یعنی نیلی مسجد، آیا صوفیہ، باسفورس کے کنارے، گولڈن ہارن کے ساحل، اور کبھی سلطان ایوب کی قدیم مارکیٹ، اور کبھی گرینڈ بازار کی تنگو تاریک گلیوں میں کھڑا ہو جاتا تھا۔ مغرب کے وقت استنبول کی مسجدوں سے اذان کی آواز آتی تھی، اور پورے استنبول کی فضا اس آواز سے معطر ہو جاتی تھی۔ باسفورس کی شام دنیا کی خوبصورت ترین شاموں میں شمار ہوتی ہے۔ دنیا بھر سے لاکھوں سیاح اس شام کے نظارے کے لیے استنبول آتے ہیں۔ یہ لوگ شام سے پہلے کروز اور بحری جہازوں پر سوار ہو جاتے ہیں، یا پھر کسی پہاڑ کی چوٹی پر کسی ریسٹوران کے ٹیرس پر بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر اپنے سامنے استنبول کے افق پر شام کو قطرہ قطرہ اترتے دیکھتے ہیں۔ دنیا کے تمام افق مغرب کے وقت سرخ ہو جاتے ہیں، لیکن استنبول کے افق کی لالی دنیا میں کسی دوسری جگہ دکھائی نہیں دیتی۔ آپ کے سامنے زمین کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک سرخ آگ کی ایک پٹی ہوتی ہے۔ اس پٹی کے اوپر اندھیرے کی چادر آہستہ آہستہ اترتی ہے، جبکہ پٹی کے نیچے باسفورس کے سنہری پانی ہلکورے لیتے ہیں، اور ان ہلکورے لیتے پانیوں میں استنبول کی روشنیاں چراغ کی طرح ایک ایک کر کے روشن ہوتی جاتی ہیں۔ اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب افق کی سرخ لالی آسمان کے اندھیرے اور استنبول کی تیز روشنیوں میں تحلیل ہو جاتی ہے، اور آپ جب یہ منظر آذان کے پس منظر میں دیکھتے ہیں تو آپ کی روح کی گہرائیاں تک روشن ہو جاتی ہیں۔ آپ سرشاری کے ایسے عمل سے گزرتے ہیں جس کا ذائقہ آپ پوری زندگی فراموش نہیں کر پاتے۔ آپ تصور کیجئے یورپ کے خوبصورت ترین شہروں جیسا ایک صاف ستھرا، مہذب اور منظم شہر ہو، اور اس شہر میں اذان کی آواز ہو، اور یہ آواز ہزاروں سال پرانی گلیوں سے چھلنی سے گرتے سفید آٹے کی طرح گرتی ہو، باسفورس کے ٹھنڈے پانیوں سے گلے ملتی ہو، اور پھر اوپر سرخ افق پر پہنچ کر شام کی لالی کے آتشی چہرے پر ٹھہر جاتی ہو، تو آپ اس وقت کیا محسوس کریں گے؟ اور میں استنبول میں یہ منظر روز دیکھتا تھا، اور یہ اذانیں، یہ شامیں اور باسفورس میں نہائے ہوئے یہ منظر میری زندگی کا البم بن چکے ہیں، سنہری یادوں کا البم، اور یہ البم شاید اب پوری زندگی میری روح میں زندہ رہے، دھڑکتی زندہ جاوید تصویروں کی طرح زندہ۔ السلام علیکم دوستو،
علم دوستی چینل بنانے کا مقصد موٹیویشنل اور زندگی بدل دینے والی کہانیاں آپ تک پہنچانا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ کو یہ ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہیں۔ کوئی بھی شخص جو مایوسیوں میں گھرا ہو، یا کوئی بھی طالب علم جو اپنی زندگی مثبت انداز سے گزارنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ چینل علم دوستی لائف چینجنگ ثابت ہوگا۔ میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس چینل کی ویڈیوز دیکھ اور سن لے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی۔ اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔